अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम, ईद से पहले जो है वो आर्मी चीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बड़ी ईदी जो है वो दे दी है। ईद का बड़ा तोहफा जो है वो दे दिया है। इसके ऊपर बात करते हैं कौन सा बड़ा सरप्राइज़ आर्मी चीफ ने दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, कौन सी ईद से पहले जो है वो ईदी दी गई है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम, बड़ी तशवीशनाक खबर है एंकर इमरान रियाज के हवाले से। एंकर इमरान रियाज की जान को ख़तरा है, उनके कत्ल का मंसूबा बनाया जा चुका है, पहला हमला उनके ऊपर करवाया जा चुका है। मरियम नवाज़ के ऊपर ये सारा ब्लेम आ रहा है और मरियम नवाज़ ने पहला हमला कहाँ पे एंकर इमरान रियाज के ऊपर करवाया और कैसे वो वहाँ से बची, तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और ईद से पहले खड़ाक पर खड़ाक जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, आज उन्होंने एक ही दिन में दो बड़े खड़ाक किए हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर काम, एक और जो 6 जजेस वाला मामला है उसके हवाले से भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर से आगाज़ कर लेते हैं व्लॉग का। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से ये दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ना से काम, अफसोसनाक खबर ये है कि बाजौड़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया है। और ये उम्मीदवार गुल ज़फ़र ख़ान हैं जिन पर कातलाना हमला हुआ है और मुतअद्दिद कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और गुल ज़फ़र ख़ान जो हैं वो महफूज रहे हैं। और ये आज एक, मेरा ख्याल है वो कुछ इलेक्शन वगैरह की कंपेन और जलसा और कोई रैली वगैरह जो है वो कर रहे थे बाजौड़ के अंदर, जहाँ पर उनके ऊपर हमला किया गया। इससे पहले आपको पता है कि रेहान ज़ेब भी को भी टारगेट किया गया और उसके बाद ये दूसरा जो है एक बड़ा जो है वो साना हुआ है, क्योंकि बड़े लोग ज़ख्मी हुए हैं। बरकैफ अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। एक तो ये खबर है। दूसरी नाज़िर काम, मियां असलम इकबाल के हवाले से खबर ले लें कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमा मियां असलम इकबाल को 18 मुकदमात में 10 मई तक जो है वो राहदारी की ज़मानत जो है वो दे दी है। नाज़िर काम, सबसे पहले जो ईदी दी है, फिर एंकर इमरान रियाज के ऊपर, फिर बाकी खबरों के ऊपर। नाज़िर काम, अहम खबर ये है कि जो आपको पता है कि 103 लोग 9 मई के अंदर, आपको पता है कि मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, उनमें से जो है वो 104 में से 20 मुल्ज़मान जो हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स ने एक एक साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई थी, जिनमें 17 मुल्ज़मान जो है वो 10.5 माह, 3 9.5 माह की कैद काट चुके हैं। और उन 20 मुल्ज़मान की बाकी सज़ा आर्मी चीफ ने मुआफ़ कर दी, और जिसकी बुनियाद पर अब इन 20 अफराद को रिहा कर दिया गया है, जिनमें रावलपिंडी से 8, लाहौर से 3, गुजरांवाला से 5, दीर से 3, जो मर्दान से 1 शामिल हैं। ये 20 लोग हैं, इनके नाम भी मेरे पास मौजूद हैं लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें मोहम्मद अदरीस हैं, नादिर ख़ान हैं, शहरियार हैं, लाल शाह हैं, यासिर अमान हैं, मोहम्मद फैसल हैं, हसनैन शाकिर हैं, अब्दुल्ला अज़ीज़ हैं, इसके अलावा अब्दुल जब्बार हैं, अब्दुल सत्तार हैं, मोहम्मद राशिद हैं, राशिद अली हैं, उमैर मोहम्मद हैं, इस तरह इजाज़ुल हक हैं और शाहज़ेब हैं। ये जो 20 लोग हैं उनको रिहा कर दी गई। मैं समझता हूँ कि ये ईद से पहले बड़ी ईदी है आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कि उन्होंने सज़ा मुआफ़ कर दी। नाज़िर काम, एंकर इमरान रियाज के ऊपर आ जाते हैं। एंकर इमरान रियाज के हवाले से खबर ये है कि इसको फ़हद शहबाज खान ने जो है वो उनके साथ उन्होंने ये डिस्कस किया। डेफिनेटली उन्होंने अपने और भी करीबी लोगों के साथ डिस्कस किया होगा, लेकिन वो मीडिया से नहीं है। लेकिन फ़हद शहबाज खान बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। वो स्टोरी की शक्ल में ख़बर को बयान करते हैं और वो इशारों कनायों में उन्होंने बात की कि एंकर इमरान रियाज को जो है वो उनके कत्ल का मंसूबा बनाया जा चुका है। एक सीनियर सियासतदान की जानिब से सिंध से जो है वो जो कातिल हैं वो हायर किए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो कड़ी मिलाई, कड़ी के साथ कड़ी जब मिलाई तो वो तमाम चीज़ें कि जनाब वो जब उनको ख़बर दी गई तो उन्होंने एक जजीरे का रुख किया और वो जजीरा एंकर इमरान रियाज, और फिर वहाँ पे मतलब तमाम चीज़ें जो एंकर इमरान रियाज के साथ ये जुड़ती थी, तो वो वहीं पहुँची कि वो एक एग्जेक्टिव को मिले हैं, एक सूबे के हेड को मिले हैं, तो वली मीन गड्डापुर को जो है वो मिले थे। तो नाज़िर काम, पहला हमला जो करवाया गया, अब यानी कि उनका एक सीनियर सियासतदान, और सियासतदानों में मरियम नवाज़ के ऊपर इल्ज़ाम क्यों आ रहा है उसके भी मैं बताता हूँ। तो नाज़िर काम, जब ये जजीरे में गए तो वहाँ पे जो है वो सिंध से जो हायर किए गए कातिल हैं वो वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पे एंकर इमरान रियाज को जो है वो ख़बर हो गई। वहाँ से एंकर इमरान रियाज निकले, वहाँ पे फिर खैबर पख्तूनख्वा गए, वहाँ पे
علی امین گنڈا پور کو ملے، انہوں نے ان کو آفر بھی کی کہ آپ میرے گھر پہ رہیں. تو اس طرح جو ہے وہاں سے اینکر عمران ریاض بچے اور پھر وہ جزیرہ انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ ان کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کے قتل کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا جا چکا ہے. یہ انہوں نے خبر دی فواز شہباز خان نے مختصر کہ اینکر عمران ریاض کو. اب یہ بڑے قریبی ہیں ان کے جو بہت قریبی عمران ریاض خان کے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اچھے دوست ہیں مہر شرافت علی. انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان کا ہائی الرٹ، عمران ریاض خان کی جان کو شدید خطرہ ہے. عمران بھائی کو قتل کرنے کے لیے ٹاسک دے دیا گیا ہے. صحافی فہد حسین نے جو انکشاف کیا ہے وہ 100% درست ہے. کس کی کب اور کہاں میٹنگ ہوئی سب تفصیلات معلوم ہیں. یاد رکھیے گا کہ شہید ارشد شریف کو نہ بچانے کا دکھ تو پاکستانی قوم کو زندگی بھر رہے گا، لیکن یہ قوم اپنے بھائی عمران ریاض خان کو تم ظالموں سے بچانے کی پوری طاقت رکھتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ چکوال والی زمین کے دائیں بائیں سرکاری لوگوں کے روپ میں کس کے بندے گھوم رہے ہیں، اور سب پر ہماری نظر ہے. میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر عمران بھائی کو کسی بھی جگہ کسی بھی صوبے میں خراش تک بھی آئی تو ان کے تمام تر ذمہ دار مریم نواز اور چند افراد پر عائد ہوگی. چند تفصیلات وغیرہ سب موجود ہیں. یعنی کہ یہ آپ اندازہ لگا لیں اب اپنے. تو ناظرین کرام، یہ ایک بڑی افسوسناک اور تشویشناک خبر ہے اور بڑی غمگین خبر ہے کہ ان کے قتل کا جو منصوبہ بنایا گیا، سندھ سے جو ہے وہ کرائے کے قاتل ہائر کیے گئے. اب اس حوالے سے میرا پھر وہی کنسرن ہے، تمام ثبوت موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، سوشل میڈیا کا ان کا پلیٹ فارم موجود ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ، پاکستان کے دنیا بھر میں سب سے زیادہ سنے جانے والے اینکر ہیں، تو ان کو تمام حقائق، اس سے پہلے کہ جیسے ارشد شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ ججز کو خط لکھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں بنا. تو عوام کے سامنے حقائق رکھیں. آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں جو بڑے قابل وکیل ہیں، میاں علی شفاق صاحب، ان کے ذریعے ان ثبوتوں کے ساتھ آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے، بجائے اس کے خدا نہ خواستہ کہ کوئی ہنگامہ ہو جائے اور بعد میں جن کو آپ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنوا رہے ہیں اور پھر وہ لوگ آئیں جی اینکر عمران ریاض نے مجھے بتایا تھا کہ جناب وہ فلاں شخص جو میرے قتل میں ملوث تھے. تو بعد میں خدا نہ خواستہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے. آپ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارا. اس وقت ارشد شریف کے بعد جو ہے وہ آپ کو پاکستان کا بہت بڑا ایک نام اور بہت بڑا سرمایہ ہے آپ. تو یہ ایک بڑی، میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے میرے لیے، اور میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے اور میں بڑا غمگین ہوں اس حوالے سے کہ کوئی نہ کوئی قانونی چارہ جوئی ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک خبر ہے ناظرین کرام. اب آتے ہیں جو باقی خبریں ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی باقی جو مزید اپڈیٹس ہیں. ناظرین کرام، اس حوالے سے جو میں نے آپ کو بات کی کہ جو بڑا جو جناب آج کیا انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ہی دن میں 2 بڑے کھڑا کیے، وہ بھی سن لیں. ایک تو ناظرین کرام، جج کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے اوپر جو ہے وہ ایک وکیل کو سزا سنائی گئی ہے. یعنی کہ یہ وکیل صاحب کا نام جو ہے وہ جناب یہ جو ملک شہزاد احمد خان جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ مسلسل 5 گھنٹے سماعت کی اور 3 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے، فیئر ٹرائل کا پورا موقع بھی دیا، اور پھر جسٹس سلطان تنویر سے بدتمیزی کرنے والے وکیل زاہد محمود کو جو ہے وہ 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنایا، اور ساتھ ہی مجرم وکیل کو جیل منتقل کرنے کا حکم دیا، اور پولیس ان کو لے کر کی بھی جا رہی ہے. اس طرح کے جو ججز ہیں، اس طرح کا جو ضرورت بھی ہے ججز کی جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمسن بچی کا واقعہ ہے، اور کمسن بچی جو ہے وہ بیرون ملک 1 ماہ ہو گیا ہے اس بچی کو بیرون ملک گئی ہوئی ہے، اور یہ آج اس کے حوالے سے سماعت کی جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد اور میاں گل حسن اورنگزیب نے. تو ان 2 رکنی بینچ نے رابعہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی. تو عدالت نے 1 ماہ میں کمسن بچے کو بیرون ملک سے واپسی سے متعلق پیش رفت پر رپورٹ جو ہے وہ مانگ لی ہے. اس حوالے سے جب دوران سماعت سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا نے بتایا کہ میں نے پچھلے ہفتے چارج لیا ہے، اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، تاخیر ہوئی ہے، اس پر معذرت خواہ ہوں. تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد احمد خان نے کہا کہ ہم وزیر خارجہ کو بلواتے ہیں
پھر وزیر اعظم کو بھی بلوائیں گے. یہ خاتون 3 سال کے سے دھکے کھا رہی ہے. آپ کے وزیر 3 سال سے ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی کارکردگی گنواتے ہیں, اصل میں ان کی کارکردگی کچھ نہیں ہوتی. چیف جسٹس نے سیکرٹری داخلہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ اپنی مرضی کا وقت بتائیں, لمبا ٹائم نہیں ملنا, 1 ہفتہ یا 2 ہفتے, جس پر سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا نے کہا کہ یہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے, بیلجیم سے رسپانس کتنے دنوں میں آتا ہے میں کنفرم نہیں بتا سکتا, ہمیں 2 ماہ کی مہلت دی جائے. تو عدالت نے ریمارکس دیے اور کہا کہ 2 ماہ کا وقت نہیں ملنا, آپ نے عدالت سے دھوکہ کیا ہے. کبھی کہتے ہیں ملزم بیرون ملک سے گرفتار ہوگا اور کبھی ایسی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو بالکل فارغ ہے. آپ نے بدنام لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنا کام نہیں کرتے, اور جو بیوروکریٹس ہیں ان میں کرپٹ لوگ جو ہیں وہ آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ 2 کھڑا کے کہ عدالت سے ہوئے اور ایکشن ہوئے, یہ ایک بڑی جو ہے وہ بات ہے ناصر کام کے, اسی طرح جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے اور یہ تمام چیزیں. اب اس کے حوالے سے ایک اور خبر لے لیں جو 6 ججز والا معاملہ ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو خط آئے ججز کو, جو خط لکھے گئے جس میں وہ پاؤڈر بھی تھا, اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ ایک ہی شخص, وہ دلشاد, گلشاد اور ریشمہ جو ہیں یہ ایک ہی شخص تھا, اور ایک ہی شخص کی وہ ہینڈ رائٹنگ ہے, اور ایک ہی شخص کی جانب سے وہ تمام خط جو ہے وہ ججوں کو بھیجے گئے. تو یہ پیش رفت ہوئی. اب اس میں جو ہے منازع کام جو بڑے جسٹس عامر فروق کے بعد ایک سینئر جج محسن اختر کیانی ہیں, ان کے خلاف آج ایک بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے, اور وہ قدم یہ ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ شکایت درج کروا دی گئی ہے, ریفرنس دائر کروا دیا گیا ہے, اور ریفرنس میں استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو کام سے روکا جائے, اور کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ریاستی اداروں کے خلاف کنونشن بلانے کے لیے خط لکھا. مزید یہ کہ جسٹس محسن اختر کیانی اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. شکایت میں جسٹس محسن اختر کیانی کو عہدے سے ہٹانے کی بھی استدعا کی گئی, یعنی کہ ان کو عہدے سے بھی ہٹانے کی استدعا کی گئی. تو یہ نازع کام ایک مقامی وکیل نے اسلام آباد کی یہ ریفرنس جو دائر کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے ہمت کی, اب ان کے اوپر ہی الٹا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہٹائیں. یہ چیف جسٹس عامر فروق کے بعد سینئر جج, یعنی کہ ان کے بعد چیف جنہوں نے بننا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہے. تو یہ حربے اسی لیے اپنائے جا رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جا سکے, جو ان کے پریشر جو ہے وہ بڑھایا جا سکے. اور یہ کہہ لیں کہ ایک بدقسمتی ہے اس پاکستان کی کہ جن کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ مس کنڈکٹ کے مرتکب جو ہے وہ جسٹس عامر فروق ہوئے, انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ریفرنس یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے. تو یہ نازع کام, معذرت میری طبیعت ذرا خراب ہے, اس طرح شاید میں نہ آپ کو چیزیں کنوے کر سکا ہوں انرجی کے ساتھ, تو اس کے لیے معذرت, اور صحت کے لیے دعا کیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.